بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، وعلیکم السلام ورحمۃ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ دراصل اسی موضوع کا سلسلہ ہے جو پچھلی دفعہ بھی ہم لائیو آئے تھے، اور ہم نے وہاں پہ جو انجینئر صاحب کے جو انہوں نے رویہ اختیار کیا یا جو کام انہوں نے کیا کہ ان کے لائیو پروگرام میں میں گیا اور میں نے سوال پوچھنا چاہا تو مجھے میوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے اس بات میں کہ خلافت کا عقیدہ رکھنا یا امامت کا عقیدہ رکھنا یہ دراصل ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے، اور یعنی ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ صرف اسی نقطے نظر پہ یعنی اسی نقطے پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کی وضاحت کریں گے کہ کیا انجینئر صاحب کا یہ دعویٰ جو ہے کہ امامت کا عقیدہ رکھنا یا خلافت کا عقیدہ رکھنا، وہی امامت اور خلافت ایک ہی معنی میں ہم لیتے ہیں، یہ دراصل ختم نبوت پہ ڈھاکہ ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا انجینئر صاحب درست کہتے ہیں یا درست نہیں کہتے؟ خود ان کی کتابوں سے، ان کی روایات سے، ان کے علماء کی نگاہ میں اس بات کی کتنی حقیقت ہے؟ کیا انجینئر صاحب اپنی کتابوں سے آگاہ ہے یا آگاہ نہیں ہے، یا انجینئر صاحب کے پاس اپنی اس بات پر کیا دلائل ہیں؟ تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا ابحاث جو ہم اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسپین سے ہمارے علی بھائی ہیں اور سید ثاقب بھائی ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر انجینئر صاحب کے اس دعوے کو، اس کی حقیقت آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں سب سے پہلے ہمارے جو بھائی ہیں علی بھائی اسپین سے، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں علی بھائی کہ وہ اس دعوے کے بارے میں جو کچھ بولنا چاہیں وہ بیان کریں۔ جی علی بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے۔ تو جی علی میں نا یہ جو دعویٰ ہے یعنی اصل جی اس وقت ہمارا یہ مراد نہیں ہے کہ ہم آ کے امامت ثابت کریں یا خلافت ثابت کریں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم یہاں پہ اب آئے اور ہم خود یہ بات کرنا کہ امامت کا عقیدہ رکھنا یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ختم نبوت کا منکر بن جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے اوپر اگر آپ کے پاس کچھ مطالب ہیں تو آپ بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی وہ مستفید ہو جائیں۔ جی میں نا بجائے اپنی کوئی آپ کے سامنے بات رکھنے کے نا، سب سے پہلے تو میں آپ کے خدمت میں اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اور اس کے بعد میں انجینئر صاحب، اور یہ جو انجینئر صاحب کا دعویٰ ہے نا کہ رسول خدا کے بعد، میں انہی کا دعویٰ پہلے آپ کو انہی کی زبانی نہ سنا دوں؟ جی جی بسم اللہ۔ یہ نا میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں، شاید اس کو ذرا شیئر کیجیے گا۔ یہ انجینئر صاحب جو ہے نا ان کی ویڈیو ہے، ان کے آفیشیل چینل سے ہے، ٹھیک ہے، نیچے ساری ڈسکرپشن لکھی ہے، اگر کسی بھائی نے چیک کرنی ہو تو وہاں سے چیک کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کا وہ رد کر رہے ہیں بھی اہل تشیع کا، تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو، یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے وہ۔ اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، دونوں۔ یہ ان کا سٹانس ہے جی کہ اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی بات ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی ہے، الہام ہے، یا کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بالکل فارغ ہے۔ جو بھی عقیدہ رکھے وہ بالکل فارغ العقیدہ شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی کسی قسم کی خبر نہیں آ سکتی، کسی قسم کی گائیڈنس نہیں آ سکتی، کوئی ڈیوائن ریلیشن شپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پہ میں امام حسین علیہ السلام کی بات کوٹ کرنا چاہوں گا ختم نبوت کے حوالے سے، اور میرے ساتھ میں امام علی مقام نے جس طرح ختم نبوت کا کہہ لیں کہ وضاحت کی ہے، کوئی دنیا میں مائی کا لال ہے ہی نہیں جو اس سے زیادہ کامل کلام کر سکے۔ امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے جناب رسول خدا دنیا سے گئے ہیں تب وہ دین کو رائج کر کے گئے ہیں، دین کو کامل اور مکمل کر کے گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
مطلب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت کے لحاظ سے جناب رسول خدا نبوت کے والے سے جو ذمہ داری پوری کرنے آئے تھے وہ صحیح طریقے سے کر کے گئے ہیں. تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے، وہ حرام نہیں ہو سکتا، اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو جناب رسول خدا جو اصول دے کے گئے ہیں، جو شریعت شرع اور شریعت کے قوانین دے کے گئے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ ختم نبوت کا معنی ہے. نہ کہ یہ مانا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئے گی یا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آئے گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے، شاید آپ یہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ انجینئر صاحب کا صرف اپنا عقیدہ ہے، اور یہ اہل سنت کے جتنے بھی منہج کے اندر یہ بندے ہیں، ایون کہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ان کے وہ مولوی ساق صاحب ہیں، انجینئر صاحب کے جو استاد ہیں، ان کی نظر میں بھی یہ عقیدہ باطل تھا. وہ بھی اللہ کے ساتھ ڈیوائن ریلیشن شپ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اہل سنت کے ہاں تواتر کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نقل ہوتی آ رہی ہیں. یہ ان لوگوں نے ایک چیز ہے جس کو کہانی کہتے ہیں، کہانی کہہ کے نا تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اگر ان کی کتابوں میں سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو چند ایک کہانیاں سناؤں اس طرح کی. بسم اللہ کریں جی. یہ میں بھی آپ کو نا ایک چیز سناتا ہوں. یہ شاہ جی میں نا ایک پی ڈی ایف شیئر کر رہا ہوں، ذرا اس کو تھوڑا نا آپ کیجئے گا. جی 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 یہ دیکھیں، یہ ایک بک ہے، اس کا نام ہے تاریخ تبری. بڑی مشہور بک ہے، تاریخ الامم والملوک ابی جعفر محمد بن جریر تبری. ٹھیک ہے. یہ اس کی 11ویں جلد ہے، اور اس پورشن کا ابھی تک اردو میں ترجمہ مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے. اس لیے میں یہاں پہ عربک میں شو کروا رہا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں جی، نیچے اس کے اندر ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَتَوَفَّى هَذِهِ السَّنَةِ، اس سال میں وفات ہوئی ہے ابو الحسن علی بن محمد بن بشار الزاہد کی. یہ الزاہد جو ہے نا، الزاہد کو موجودہ زمانے کے اندر آج کے دور کے بندے جو ہے نا، وہ مطلب اب کہنے زاہد سے مراد لیتے ہیں جیسے درویش ہو کے. ٹھیک ہے. فقیر درویش یا اولیاء وغیرہ. پرانے زمانے میں اس کے لیے لفظ ہوتا تھا زاہد. تو یہ زاہد صاحب ہیں. وَقَبْرَهُ ظَاهِرُ بِالْأَقْبَى أَنَ النَّجَاءَ يَتَبَرَّكْ بِهِ، کہ ان کی قبر سے تبرک لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اہل سنت کے پچھلے علماء بھی مشرک تھے، وہ قبروں سے تبرک لینے کے قائل تھے. ٹھیک ہے. یہ آج کل اہل سنت ذرا آپ کہنے ذرا تھوڑے اپڈیٹ ہو گئے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے، ان کو عقل آ گئی ہے کہ قبروں سے تبرک نہیں لینا چاہیے. مگر جناب امام طبری کو بالکل عقل نہیں تھی، وہ قبروں سے تبرک لینے والے مشرک تھے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے وَقَانَ قادر باللہ رضی اللہ عنہ وَيَزُورُهُ دَائِمًا. تو یہ زاہد تھے اور ان کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. آگے میں دکھاتا ہوں ان کے مزید فضائل آپ کو. پہلے میں ایک بندے کا آپ کو تعارف کروانا چاہوں گا. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد ہے 18. ٹھیک ہے. 18ویں جلد ہے. اس کے اندر یہ اہل سنت کے امام ہیں، ان کا نام ہے القاضی ابو یعلا. تو ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں الامام العلامہ شیخ الحنابلہ، کہ یہ امام ہے، علامہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل کو ماننے والا جو سنی سیکٹ ہے نا، اس کے یہ بہت بڑے شیخ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے مزید ان کی یہ پوری وہ پریم کتھا لکھی ہوئی ہے. میں اس میں چند ایک باتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَقَانَ عالم العراق فی زمانہ ہی، یہ اپنے زمانے میں عراق کے عالم تھے. ما معرفت بعلوم القرآن و تفسیرہ، اور یہ صرف عالم نہیں تھے، ان کو قرآن پاک کے علوم اور قرآن پاک کی تفسیر کی پوری معرفت حاصل تھی. مطلب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. وَالنَّظْرُ وَالْأُصُولُ وَكَانَ أَبُوهُم مِّنْ أَعْيَانِ الْحَنفِيَّةِ وَمَنْ شَهُودُ حَضْرَةٍ فَمَاتَ وَلِأَبِيهِ أَبِي يَعْلَى 10 عوام. ٹھیک ہے. تو یہ بندہ کوئی عام معمولی بندہ نہیں تھا. اس کا باپ بھی جو ہے وہ بھی اعیان حنفیہ میں سے تھا، اور اس کے علاوہ یہ قرآن پاک کی تفسیر کی پوری معرفت رکھتا تھا. عالم عراق تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. آگے آپ نے لکھا ہوا ہے وَقَانَ ذَا عِبَادَةً وَتَحَجُّد، مطلب یہ تہجد پڑھنے والا عابد شخص تھا، بہت زیادہ کثرت کرنے والا نا، مطلب اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا. اس کے نیچے ذہبی ان کے بارے میں کہتا ہے وَقَانَ مُتَعَفَّفًا نَازِحَ النَّفْسِ کبیر القدر تخین الورع، مطلب یہ ورع میں بہت آگے تھا، کبیر القدر ہے، بہت زیادہ شان والا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. کیا بات ہے. اب یہ جو اتنی شان والا بندہ ہے جی، جلیل القدر شخص ہے. ہاں جلیل القدر شخص ہے. اب اس جلیل القدر شخص کا عقیدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جی. یہ دیکھیں اہل سنت کے ائمہ کا جو عقیدہ وہ کچھ اور ہے. محمد علی مرزا صاحب پتہ نہیں کہاں سے علمی کتابیں بن گئے ہیں، پوچھنا پڑے گا بھائی کون سی کتابیں پڑھی ہے آپ نے. یہ وہی ہے قاضی ابی الحسین محمد بن ابی یعلا، ان کی کتاب ہے طبقات الحنابلہ. یہ اوپر جن کی میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے نا، یہ تہجد گزار، قرآن کی تفسیر کے عالم، اور بہت بڑے جید بندہ اور بہت زیادہ قدر والا بندہ. اس کی جزء ثانی ہے. اس میں وہی بندہ جس کے اوپر میں نے تاریخ تبری میں آپ کو بتایا نا، جس کی قبر سے تبرک لیا جاتا تھا، علی بن محمد بن بشار ابو الحسن زاہد العارف. یہ زاہد بھی ہیں اور عارف بھی ہیں، صاحبان معرفت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں یہ ذہبی صاحب کے امام نے پورا ایک مضمون لکھا ہوا ہے. اب نیچے آ کے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا بونگیاں ماری ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو جو میرے مضمون سے متعلقہ بات ہے میں وہ آپ کو پڑھانا چاہوں گا. یہ نیچے آ کے دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَإِذْ كَانَ أُوَيْسُ الْقَرْنِي يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ مِثْلَ رَبِيعَ وَمُضِرٍ فَلَمْ يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ أَبُو الْحَسَنِ بن ابی بشار. ٹھیک ہے, آگے کہتے ہیں صدق البربہاری وَإِنَّ أُوَيْسًا كَانَ مِنَ الْأَبْدَالِ کہ جناب اویس کرنی, جن کو جناب رسول خدا نے کہا ہے کہ جناب اویس کرنی سید التابعین میں سے ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں, وہ جو ہیں وہ ابدال میں سے تھے, اپنے وقت کے نا ابدال تھے. وہ ابو الحسن کانا من المستخلفین, مگر جو ابو الحسن ہے نا, یہ جو ابو الحسن صاحب ہیں جن کے بارے میں تبری کہتا ہے کہ ان کی قبر سے ہم تبرک لیتے ہیں, یہ مستخلفین میں سے ہیں. اور آگے دیکھیں کہتے ہیں والمستخلف اجل من البدل کہ ابدال جو ہے نا, ابدال مستخلف کی کیٹاگری ان سے بڑی ہے. مطلب جناب اویس کرنی سے یہ صاحب بڑے ہو گئے ہیں, بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, کیوں بڑی ہے؟ وہ افضل عند اللہ, یہ اللہ کی نظر میں, مطلب اللہ کے ہاں مستخلف جو ہے نا یہ بدل سے بڑے ہیں, ابدال سے بڑے ہیں, مطلب اللہ کی نظر میں یہ جو حسن صاحب ہیں یہ جناب اویس کرنی سے بڑے ہیں, افضل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے آیا ہوا ہے انا المستخلف فی الارض, یہ آپ نے غور سے بات سنی ہے, انا المستخلف فی الارض کہ جو اللہ کا زمین میں مستخلف ہے نا, مقامہ مقام النبیین علیہ السلام, اس کا مقام زمین پہ انبیاء کا مقام ہے. ہاں اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ ہاں, تو یہ جناب علی اگر, اور ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں, اہل بیت کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت نعوذ باللہ من ذالک نبی ہیں. جو بندہ مولا علی کو نبی کہے, مولا علی سے لے کے امام مہدی تک کسی کو نبی کہے, وہ مشرک کافر ہے, دین سے خارج ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ وہ رسول خدا کے کلام کا مخالف ہے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یا علی آپ مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, مگر انت لست نبیًا, آپ نبی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو امیر المومنین علی بن ابی طالب جو ہے ان کا بڑا مقام ہے, بڑی شان ہے, وہ نفس محمد ہیں, مگر وہ نبی نہیں ہے, نبوت مولا علی کے لیے نہیں ہے. اب یہ بندہ جو ہے یہ جس کے بارے میں تبری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے ہم تبرک لیتے ہیں, اس کے بارے میں آ رہا ہے یہ مقام انبیاء پہ تھا. کیوں مقام انبیاء پہ تھا؟ لأنہ یدعو الخلق الی اللہ, کیونکہ وہ مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے جو مخلوق کو دعوت دے وہ اللہ ہو جائے گا, وہ انبیاء کے مقام پہ ہو جائے گا. مطلب یہ دیکھیں اتنی بڑی کھچ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے تو وہ یہ آپ کے امام ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہبی نے ڈاکہ مارا ختم نبوت پہ کہ ایسے بندے کی تعریف کی, ایسے بندے کو قرآن پاک کا مفسر کا جس نے اپنی کتاب میں ایسی کھچیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کے اندر واقعی مقام نبوت اور رسالت کو لے کے آپ سیریس ہیں اور عقیدہ ختم نبوت آپ کے اندر راسخ ہے, تو پہلے آپ ان کی تکفیر کریں نا. پہلے یہ جو اپنے گھر کے آپ کے بندے ہیں, جو اپنے امام محدثین ہیں آپ کے, یہ اسماء و رجال کی جو آپ کی کتابیں ہیں, ان کے اندر اس طرح کی جو چغلیں لکھی ہوئی ہیں, پہلے آپ ان کو تو پکڑے میرے بھائی, بعد میں ہمارے پاس آنا. ٹھیک ہے, اب مزید آپ کو دکھاتا ہوں ان کے بارے میں. یہ دیکھیں جی, وَقَبْرَهُ لِآنَ ظَاهِرَ يَتَبَرَّكُ النَّاسُ بِزِيَارَتِهِ, لوگ ان کی قبر سے تبرک لیتے ہیں, زیارت سے. اچھا, اگر ان کی قبر کی زیارت سے آپ تبرک لیں تو یہ شرک نہیں ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کی قبر سے لیں, جناب رسول خدا کی قبر پاک سے لیں, یا مولا امیر المومنین کی قبر سے لیں, تو یہ شرک ہے. یہ کون سی دنیا میرے بھائی, ان کو جا کے بتاؤ نا اپنے اماموں کو کہ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں جی, مزید دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ, اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے. خطیب بغدادی اہل سنت کا پہاڑ سے بڑا نام ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جی, یہاں پہ انہوں نے بھی اسی علی بن محمد بشار الزاہد ابو الحسن, مطلب یہ ان کی نظر میں بھی زاہد تھے بھائی صاحب, اور یہ آگے ان کے بارے میں لکھتے ہیں فَعْلَمْ إِنَّهُ صَاحِبُ السَّنَا وَكَانَ لَهُ کرامات, ان کی بہت ساری کرامات ہیں. اگر ان سے کرامات ظاہر ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آل محمد سے کرامات ظاہر ہوں تو پھر کہانی ہے الظاہرہ. ٹھیک ہے, آگے آتا ہے لَإِنَّ ظَاهِرَ مَعْرُوفًا يَتَبَرَّكُ النَّاسُ بِزِيَارَتِهِ, کہ ان کی جو قبر ہے یہ خطیب بغدادی نے بھی یہ کون نقل کی ہے. اس کا مطلب ہے خطیب بغدادی بھی مشرک تھا, وہ بھی قبر پرست ہے, وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے چلتے ہیں جی. یہ دیکھیں, یہ آ گیا صفت الصفوہ. یہ بندہ ہے ابن جوزی, عبد الرحمن ابن جوزی, اور یہ بڑا مشہور بندہ ہے. اکثر انجینئر صاحب اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. یہ وہی بندہ ہے جس نے ضم یزید کے اوپر کتاب لکھی ہے, آپ کو شاید یاد ہوگی. ٹھیک ہے, المتعصب العنید المانع عن ذم یزید. ماشاء اللہ, یہ فائدہ ہوتا ہے عربک مدرسوں میں پڑھنے کا. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ آگے دیکھتے ہیں یہ ابن جوزی کا کیا عقیدہ ان کو لے کے نا. تو یہ دیکھیں, ابن جوزی ابو الحسن علی بن محمد بن زاہد, یہ بھی اس حضرت کو زاہد مانتے ہیں. اور آگے یہ بھی لکھ رہے ہیں, دیکھیں وَكَانَتْ لَهُ کرامات ظاہرہ.
لے جی وہ جو ضم یزید کے آپ کا محدث ہے نا کتاب لکھنے والے، وہ بھی ان کی کرامات کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے لکھا ہوا قبرہ ظاہرہ بالجانب الغربی، ان کی قبر جو ہے نا وہ غربی کی جانب بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے جی. تو میرے بھائی اگر ان کی یہاں کرامت ہو جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، اگر اہل بیت کے یہاں کرامت ہو تو وہ مسئلہ ہوگا. یہ دیکھیں آگے کتاب ہے جی تاریخ الاسلام ذہبی کی، یہ ذہبی اہل سنت کے یہاں بہت جید نام ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں تذکرہ کیا. یہ دیکھیں علی بن محمد بشار ابو الحسن بغدادی الزاہد، ٹھیک ہے جی. یہ بڑے وہ آگے کہتے ہیں حنابلہ بغداد و قبر یزار، اور ان کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے. ان کی قبر کی زیارت کرنا قبر پرستی نہیں، ان کی قبر سے تبرک لینا قبر پرستی نہیں، ان کو انبیاء کے مقام کے برابر کہنا ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں. اگر ہم مثال کے طور پہ مولا علی کو یا مولا علی کے بیٹوں کو جناب رسول خدا کا وارث کہہ دیں، ولی کہہ دیں، نبی نہیں ولی، وہ انبیاء نہیں اولیاء ہیں، وہ اولیاء کی ان کا مقام ولایت ہے. تو مقام نبوت کو ماننا آپ کے یہاں ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے، تو مقام ولایت کو ماننا کیسے ڈاکہ ہے؟ اگر یہ بندہ کرامتیں کر دے تو یہ آپ کے یہاں زاہد ہے، اگر مولا علی کی کرامت ہو تو وہ آپ کے یہاں کہانی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو اگر یہاں تک ہو گیا تو آگے چلیں. جی جی بسم اللہ. یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ دیکھیں جی، یہ ایک بندہ ہے، اس سے پہلے میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں جی شاہ صاحب، یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہ ہے تاریخ الکبیر، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ. یہ بہت جید کتاب ہے تاریخ کے اندر، اہل سنت اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ دیکھیں جی 406 سے 558 ہجری 588 ہجری تک، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں ابو المعالی، یاد رہے گا جی. جی جی اس کے بارے میں آتا ہے یہ نیک صالح زاہد صاحب کرامات و مکاشفات تھے. مکاشفہ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنا یا کوئی چیز آپ کے اوپر کشف ہو جائے. تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے اہل سنت کے یہ جو اولیاء ہیں اور اہل سنت کے جو ائمہ ہیں وہ اس طرح کے جھوٹے اولیاء کو مان کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارتے تھے. آگے دیکھیے گا، یہ بڑے عابد بقدر ضرورت دنیا پر کفایت کرنے والے تھے. گرمی سردی صرف ایک کرتا پہنتے تھے، مطلب بہت غریب آدمی تھے. سخت سردی میں کندھے پر چادر ڈال لیتے تھے. آگے آتا ہے ایک بار رمضان میں فاقہ کی نوبت آ گئی. یہ آپ نے غور سے بات سنی ہے، ایک بار رمضان میں فاقہ کی نوبت آ گئی، مجبوراً کسی ساتھی کے پاس قرض کے سلسلے میں جانے کا ارادہ کیا. اس وقت کندھے پر ایک پرندہ آ کر گرا. اس نے کہا کہ اے ابو المعالی، میں فلاں بادشاہ ہوں. وہ پرندے نے آ کے کہا کہ میں فلاں فلاں بادشاہ، ٹھیک ہے. یہ کشف ہو رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے. آپ اس کے پاس نہ جائیں، صبح ہم خود آپ کو اس کے پاس لے آئیں گے. چنانچہ صبح وہ شخص ان کے پاس آ گیا. ابن الجوزی نے واقعہ متعدد طرق سے منتظم میں ذکر کیا ہے. ابن الجوزی بھی ان کو صاحب کشف مانتا تھا. اگر کسی کو صاحب کشف ماننا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے تو ابو المعالی جو ہے اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے، ابن جوزی نے ڈاکہ مارا ہے، ابن کثیر نے ڈاکہ مارا ہے، اور انجینئر صاحب کی پوری لائن نے ڈاکہ مارا ہے، ٹھیک ہے. آگے آتا ہے جی ان کی وفات اسی سال میں ہوئی. امام احمد کی قبر کے نزدیک دفن کیے گئے. چلیں جی مزید آگے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا. یہ کتاب ہے صفت الصفوہ، وہی عبد الرحمن ابن جوزی صاحب، وہ ضم یزید والی کتاب جس کا پہلے آپ نے عربک میں نام لیا ہے. تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہی بندہ ہے ابو المعالی الرجل الصالح وکان ثقۃ. یہ بندہ بہت ثقہ تھا، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں فنزل الطائر فجلس علی منکبی وقال یا ابا المعالی انا ملک. اوپر انہوں نے بادشاہ کیا تھا، اوپر انہوں نے ترجمہ کیا تھا بادشاہ، مگر ملک کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور بھائی بادشاہ طائر کی شکل میں نہیں آ سکتا، فرشتہ طائر کی شکل میں آتا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. اگر کوئی بندہ بادشاہ کسی ملک کا تو وہ پرندہ نہیں بن سکتا، یہ فرشتوں کی صفت ہے. اور اوپر انہوں نے خود کہہ دیا، یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے نا کہ یہ صاحب مکاشفات تھے، کرامات تھے، تو یہ اصل میں اس نے اردو ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے کہ اس نے کہا میں فلاں بادشاہ ہوں، جبکہ عربک میں لکھا ہوا ہے انا الملک، میں بادشاہ نہیں، میں فرشتہ ہوں. یہ ان کے اوپر فرشتہ نازل ہوا میرے بھائی. یہ جو سکہ بندہ ہے نا اس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. اور یہ جو کہانی یہاں پہ لکھی ہے نا عبد الرحمن بن جوزی نے، جو آپ کا ضم یزید کے معاملے میں امام ہے، وہ آپ کا دادا، اس نے بھی ختم نبوت کے اوپر یہ کہانی لکھ کے ڈاکہ مارا ہے. تو میرے بھائی اگر آپ کے ان چھوٹے درجے کے منی سائز ولیوں کے اوپر ختم نبوت کے بعد جناب رسول خدا کے بعد کوئی فرشتہ آ جائے پرندے کی صورت میں، اللہ کا پیغام لے کے آ جائے، ان کو کشف ہو جائے، یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے. اگر اہل بیت کے بارے میں تو آپ بکواس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب آپ آگے دیکھیں جی، یہ مزید دیکھیں، یہ کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الامم فی تاریخ الملوک والامم. یہ بھی وہی عبد الرحمن ابن جوزی، یہ ضم یزید والے، یہ ان کی دوسری کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس میں آئے گی
یہاں پہ بھی وہی ابو المعالی الصالح وکان مقیمن مسجد، یہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، اتنے بڑے صاحب برات تھے، ٹھیک ہے جی، اتنے بڑے صاحب زہد تھے. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل. آگے چلیں جی. جی 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 ایک سیکنڈ میں ذرا، یہ میرا موبائل کی چارجنگ لو ہو گئی ہے، میں یہ چارجنگ لگا دی میں نے، سوری. لے جی آگے چلتے ہیں. جی آگے لکھا ہوا ہے سمیت ابل مالی صالح یقول ذابا بلغم فی رمضان حتی اکلت فیہ ربعین باقلی فاذنت علی مزی الی رجل من ذوی القربى طلب من شیئا فنزل طائرا فجلس علی منکبی، وہی کہانی ہے اوپر انہوں نے سنائی تھی. وقال یا ابل مالی، تو اس طائر نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا ابل مالی انا الملک، میں فرشتہ ہوں، بادشاہ نہیں. ٹھیک ہے جی. جی 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 تو آگے چلیں جی. یہ دیکھیں، یہ تاریخ الاسلام ہے، یہ ذہبی صاحب کی کتاب ہے، اہل سنت کے بہت جید امام ہیں، اور اہل سنت کے آپ کہہ لیں کہ بڑے جرا و تعدیل کے بڑے اماموں میں ان کا نام آتا ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ابو المالی العابد. یہ مالی العابد صاحب جو کون ہے؟ احد الزہاد، یہ زاہد ترین درویش ترین انسانوں میں سے ایک تھے. ٹھیک ہے. آگے لکھیں ان المن قطعین اللہ، یہ دنیا سے منقطع ہو گئے تھے اللہ کی جانب جانے کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے صرف اللہ سے لو لگا لی تھی، دنیا سے دور ہو گئے تھے، تارک دنیا کہہ لیں. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کان مقیم بمسجد بغداد، یہ بغداد کی ایک مسجد میں رہتے تھے. وَتُحْكِي عن کرامات و مجاہدات، ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں بھائی، ان کے بہت سارے مجاہدے ہیں، مگر یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے. بھائی عجیب بات ہے، یہ کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے. اگر ان کے اوپر فرشتہ پرندہ بن کے آ رہے، کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے. اگر دوسرا بندہ جو ہے اس کے اوپر کوئی کشف ہو جائے، اگر وہ انبیاء کے مقام پہ جا کے بیٹھ جائے، تو یہ کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے. اگر آپ کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا مرزا صاحب سے حسن ظن رکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ منافق ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ جاہل ہیں. انہوں نے شاید اپنے بزرگوں کے ان واقعات کو پڑھا نہیں ہے. اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو وہ کبھی بھی شیعوں کے اوپر قدغن لگانے سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتے. ٹھیک ہے. مزید میں آگے آپ کو ایک دو اگر آپ کہتے ہیں تو ایک کمال کی کہانی سناتا ہوں. ٹھیک ہے. جی جی بسم اللہ کریں، آپ سنا لیں. پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو نہ سناؤں؟ جی جی بسم اللہ، آپ جیسے یہ بہتر سمجھیں آپ کر لیں. یہ پہلے میں آپ کو جی ایک ویڈیو سناتا ہوں، ایک سیکنڈ رکیں ذرا. یہ انجینئر صاحب کے فیوریٹ گرو، ایک سیکنڈ، یہ شاید میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، اس کو ذرا نا جی 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 الاؤ کیجیے گا. یہ مولوی ساق صاحب جو ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں ایک بندے کا، ابو المسلم خولانی کا. ٹھیک ہے جی. جی پہلے میں ابو مسلم خولانی کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں مولوی ساق صاحب کی زبانی. یہ کسی بات پہ کافی حیران ہو رہے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو المسلم خولانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کیا کیا اب کہہ لیں کہ کہانیاں کرائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی مولوی ساق صاحب کیا فرما رہے ہیں. بدری معاملہ ازہر شام ہے تجربے. اے مولانا لکھ دے نور اللہ کا کہ مینوں یارو شامیاں تے ذرا بھی حیرانی نہیں، اور پڑھ لوگ سی دھوکا کھا گئے. اج بس کسے اس کے بصیرت دار دھم تو بعد صحابہ فضلاء تابعین، حیرانی تے مینوں ہونا چاہاں کہ بعض صحابہ کئی تابعی بڑے 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 درجے دے ابو مسلم خولانی جیسے عقل مند کہ نیل با معاویہ کر رہے ہیں، وہ بھی معاویہ نہ لڑ گئے. کاش میدان استعیم کے خدا امر بڑے شاہ مستبش. لے جی یہ بڑے بڑے جید ناموں میں مطلب بڑی بڑی شان والے جو نام ہیں ابو مسلم خولانی جیسے، وہ مولا علی کے خلاف کیسے آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے خود بتایا کہ یہ ابو مسلم خولانی جو ہے یہ مولا علی کی مخالفت میں آئے تھے صفین میں. تو یہ جو مولا علی کا مخالف ہے بقول رسول خدا 2812 کے مطابق جو باغی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دیکھتے ہیں جی وہ کس شان کا بندہ تھا اور اس کے بارے میں کیا کیا کتابوں میں لکھا ہے. اور ضرور آپ نے نا اس کہانی کو تھوڑا اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ذرا شیئر کیجیے گا پی ڈی ایف. جی ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ ابی اسیر الجزری، اہل سنت کا بہت جید نام ہے. تو یہ دیکھیں جی یہ ابو حضرت عبداللہ بن صوب، یہ وہی ہیں ابو مسلم اور خولانی. ابو مسلم ان کی کنیت ہے، خولانی ہے یہ. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت بڑے فاضل اور آب شخص تھے، غرض ان کے بہت سے فضائل ہیں، یہ صاحب فضائل ہیں جو مولا علی کے خلاف ہو گئے تھے باغی گروہ کے اندر. ٹھیک ہے.
इनका शुमार बेहतर और अफजल ताबीयों में होता है। मतलब ये ताबईन में कोई मामूली ताबईन के साथ तलब नहीं रखते थे, ताबईन के अंदर भी ये बहुत ही अफजल और आला किस्म के ताबी हैं। ठीक है जी। अब आप आगे देख लें, अफसरान लश्कर अबू मुस्लिम से बरकत हासिल करते थे। ये क्योंकि हज़रत माविया के लश्कर में थे, तो ये इतना जाहिद और इतना अफजल और इतना इबादत करने वाला बंदा था कि हज़रत माविया के लश्करी जो थे वो इनसे बरकत हासिल करते थे। इनसे बरकत हासिल करना इय्या का नाबुद व इय्या का नस्तईन की कोई वायलेशन नहीं है। ठीक है, ये आपने जरा गौर कर लिया। आगे आता है, चनाचे वो लोग इसी इन्हें मुकदमातुल जैश बना लेते थे। मतलब वो आगे रहते थे ना अपने लश्कर से आगे रहते थे वो तबरुक के लिए ना। ये साहब ऐसे हैं कि इनसे तबरुक हासिल किया जाता था। आगे आता है जी, ये वाकई सिफैन में हजरत माविया के हमरा शरीक थे और बतौर रिजज ये पढ़ते थे। ये क्या पढ़ रहे हैं जी, देखें। कहते हैं मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है, मैंने अपनी जीरा पहन ली है, मेरी ख्वाहिश है कि खलीफा की इताअत में मर जाऊं। तो भाई खलीफा की इताअत, नबी सल्लल्लाहु तो फरमा के गए थे कि मेरे बाद वो खुलफाए राशिदीन की इताअत करना। तो अगर ये अपनी बात में सच्चे हैं तो इन्हें तो मौला अली के पीछे होना चाहिए था, क्योंकि अहले सुन्नत तो हमारे सर के ऊपर बैठ जाते हैं। इंजीनियर साहब ने हमारे कान पका दिए ये बात करते हुए कि नबी सलाम के बाद जो है वो खुलफाए राशिदा जो है खिलाफत राशिदा वो 30 साल तक रहेगी। तो भी 30 साल तो पूरे नहीं हुए थे। अबू मुस्लिम खुलानी के दिमाग में पता नहीं कौन सा फतूर आ गया, इतना आला बंदा, इतना अफजल, इतना आबद, इतनी फजीलतों वाला, ताबईन में से बहुत बड़ी शान का मालिक, वो भी आप कहने कि खलीफा बरहक के खिलाफ हो गया। मगर चलें, इज्तिहादी खता होगी। आगे मजीद मैं आपको कुछ इनकी करामात दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अबू मुस्लिम अल खुलानी है, अबू मुस्लिम खुलानी अल आबिद। इनके बारे में आता है, ये साहिब बड़े पारसा, इबादत गुजार, आलम फाजल और साहिब करामात बुजुर्ग थे। ये भी साहिब करामात माजरत यार, आपने मेरी हंसी से मजाक जो है ना वो माइंड नहीं करना, ठीक है। ये आप बोल रहे हैं। हाँ, आगे देखें जी, ये जो साहिब करामात बुजुर्ग है ना, आलम है, फाजल हैं, मौला अली के मुखालिफ हैं और जो है जनाब रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की इन्होंने, क्योंकि जनाब रसूल खुदा के मुताबिक खलीफा राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना चाहिए, तो इन्होंने खलीफा राशिद की सुन्नत को नहीं पकड़ा। और नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये बंदा बागी गिरोह में से था। तो इस बंदे के बारे में आता है कि असवद अनसी ने हुक्म दिया। असवद जो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, खुदा की लानत हो इस मलाउन पे, रसूल खुदा के बाद असवद और मुसैलमा कज़्ज़ाब। तो ये जो झूठा दावादार नबूवत था ना, कह रहे हैं जी असवद अनसी ने हुक्म दिया कि चिता जलाई जाए, आग जलाई जाए ना, और इन्हें इसमें फेंक दिया जाए। उसने आग जला के तो ये अबू मुस्लिम खुलानी साहब को उसमें फेंक दिया। ये करामत इनकी सुनिएगा जी। लेकिन आग में कोई तकलीफ ना पहुंची, मतलब आग ने इनको जलाया नहीं ना, कोई किस्म आप कहने की कोई मसला नहीं हुआ इनको आग में ना, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। असवद को मशवरा दिया गया कि इसे अपने पास से दूर भगा दे, वरना तेरे पैरोकारों में बददिली पैदा होगी। इन्हें वहां से निकल जाने का हुक्म दिया गया। आगे देखें जी, हजरत उमर ने दरियाफ्त किया। ये हजरत उमर के दौर का वाकया, बल्कि हजरत अबू बकर के दौर का वाकया। यहाँ पे एक बात आएगी आगे, इस आदमी का क्या बना जिसे एक कज़ाब ने आग में डाल दा। तो हजरत उमर ने उनके बारे में पूछा कि भाई उस आदमी का क्या हाल है जिसको एक झूठे नबी ने, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, उसने आग में डाल दिया। तो उन्होंने, इस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन सौद था, पूछा वो तुम ही तो नहीं हो? कहा हाँ मैं ही हूं। तो ये जनाब उमर के साथ इनकी कन्वर्सेशन हो रही थी। हजरत उमर ने इन्हें गले से लगाया और लग गए। फिर वो इन्हें हजरत अबू बकर के पास ले आए। उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं। हजरत अबू बकर कहने लगे कि खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं और उम्मत मुहम्मदिया में ऐसे शख्स को देख रहा हूं जिसे वो इब्तला पेश आया जो हजरत इब्राहिम को पेश आया था। मतलब ये बंदा जो जनाब रसूल खुदा के फरमान के मुताबिक बागी गिरोह में से है, जो खलीफा बरहक की मुखालफत कर रहा है, और मौलवी साहब कहते हैं कि आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि इस तरह का अफजल बंदा मौला अली के खिलाफ कैसे हो गया। तो मेरे भाई, अगर इसकी कोई करामत हो तो वो कहानी नहीं है। मतलब रसूल खुदा के कौल के मुताबिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल तोड़े और वो जमात को छोड़े, वो खलीफा बरहक को छोड़े, वो खलीफा बरहक की आप कह लें इताअत से निकल के खलीफे के मुखालिफ के साथ मिल जाए, बागी गिरोह में से हो जाए, जिसके अंदर इतने सारे ऐब हों, वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला मौजज़ा दिखा सकता है। ये करामत है। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम या मौला अली की औलाद में से अहले बैत ताहर अलैहिस्सलाम, अगर उनसे कोई मौजज़ा ज़ाहिर हो जाए, उनसे कोई करामत ज़ाहिर हो जाए, तो वो कहानी है यार। इनको जो सवाल है ना, वो ये जो कहते हैं कि वो मुझे समझ नहीं आता,
وہ کچھ یوں کرنا چاہیے. یعنی یہ ضروری ہے یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مولا علی کے خلاف لڑنے والا کیسے صاحب کرامات ہو سکتا ہے. یہ نہ کہیں کہ اتنے صاحب کرامات والا کیسے علی کے خلاف آ سکتا ہے. بھائی یہ تو اپنی اپنی بات ہے نا. آپ جو بات کر رہے ہیں میں تو دل سے اس کی قدر کرتا ہوں اور آپ کے جذبات کو میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. مگر میں فی الحال جو زبان بول رہا ہوں نا وہ جناب امام جزری صاحب کی زبان ہے نا. درست ہے درست. ٹھیک ہے جی. تو امام جزری کا نقطہ نگاہ آپ کو بتا رہا ہوں. آگے دیکھیں جی. اسماعیل بن عیاش سے مروی ہے کہ انہوں نے بنو خلان کے ایک شخص یمن کے آبادکاریوں میں تمہارے جھوٹے ساتھی نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا جس سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ کہانی نہیں ہے کہ ان کے بابے کو اگر کوئی آگ میں جلا دے تو وہ جلتا نہیں ہے. واہ بھائی واہ. ٹھیک ہے جی. اسود انسی جھوٹے نے ان کو یمن میں آگ لگا دی تھی اور اسماعیل بن عیاش کی حدیث غیر شامیوں کے لیے حجت بن سکتی ہے. ہاں البتہ شامیوں سے مروی ہو تو ان کی حدیث میں مذائقہ نہیں. اب آپ آگے آئیں. یہ کتاب ہے سیر النام النبلاء ذہبی صاحب کی. اس میں دیکھیں جی یہ ابو المسلم خولانی ہے. ان کی مسلم میں اور باقی 4 کتابوں میں روایت ہے. ان کے بارے میں آتا ہے سید التابعین وزاہد الاثر. یہ اپنے زمانے کے تابعین کے سید ہیں اور زاہد الاثر ہیں. مطلب اس پورے زمانے کے سب سے بڑے زاہد ہیں, درویش ہیں, مگر مولا علی کے خلاف لڑنے نکل گئے. آگے آ رہا ہے وقد اسلم فی ایام النبی. یہ رسول خدا کے وقت میں تھے, انہوں نے مطلب اسلام قبول کر لیا. فدخل المدینہ فی خلافت صدیق. اور حضرت ابوبکر کے دور میں وہاں پہ جب حضرت ابوبکر نے ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ وہ حضرت ابراہیم والا معجزہ دکھانے والا بندہ. ٹھیک ہے جی. آگے یہ وہی کہہ لیں واقعہ سارا. تو یہاں پہ دیکھیں جی حرق القذاب بن نار. یہ وہ جو اوپر میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا کہ ان کو ایک جھوٹے نے نار کے اندر حرکہ ہوتا ہے جلانا نا, اس نے جلانے کے لیے بھیجا. تو وہی حضرت عمر کے ساتھ جو ان کی واقعات والا سارا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بندہ ہے نا ابو مسلم خولانی, یہ جناب بہت جید بندہ تھا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ابو مسلم الخولانی جو ہے یہ بہت بڑا گستاخ بھی ہے. اچھا جی. مگر میں ابھی یہ موقع مناسبت نہیں ہے, میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ابو مسلم الخولانی نے نہ صرف اہل بیت بلکہ اس نے حضرت عائشہ ام المومنین کی شان میں بھی گستاخی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی جی. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن صوب ابو مسلم الخولانی. ابو مسلم الخولانی مدینہ و قبضہ نبی بقانا فاضل عابد ناقصا. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نکل جائیں گے علی بھائی, ہم موضوع سے نکل جائیں گے اور 32 منٹ گزر چکے ہیں. ہاں اس کو کسی اور دن رکھتے ہیں, مسئلہ نہیں. چلے ٹھیک ہے. یہ جناب علی میں آپ کو ایک اور بندہ دکھا دیتا ہوں. یہ ان کا نام ہے جی عبداللہ بن مطر ابو ریحانہ. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ, ابن حجر اسقلانی کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 420 ہے. تو اس کے اندر آتا ہے اور جن کا نام عبداللہ بن مطر ہے وہ تو مشہور تابعی ہیں. سفینہ مولا رسول خدا ابن عباس ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. امام بخاری لکھتے ہیں کہ عبداللہ زیادہ صحیح ہے. یہ دیکھیں جی عبداللہ المطر جو ہے ان کے بارے میں کیا کیا آتا ہے. عبداللہ بن مطر یہ بھی صاحب کشف و کرامات تھے. ان کے اوپر بھی کشف ہوتا تھا, اور کشف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی ڈیوائن میسج آنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں جی ابو ریحانہ کے بارے میں, یہ عبداللہ ابن مطر جو ہیں ان کے بارے میں مزے کی بات, ایک مرتبہ ابو ریحانہ کو دریا کا سفر پیش آیا. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہے ابن اسیر الجدری کی. ٹھیک ہے. اسد الغابہ فی معرفت صحابہ, اس کی جلد نمبر 5 ہے اور پیج نمبر ہے 387. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابو ریحانہ کو دریا کا سفر پیش آیا, دریا کی طغیانی سے انہیں سخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا اے دریا رک جا. تو ایک حبشی غلام ہے پاس, وہ دریا ٹھہر گیا. انہوں نے دریا کو روک دیا. ٹھیک ہے. پہلے والا بندہ جو تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا, اور دوسرے والے نے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو. جی. وہ میں نے پہلے سب سے پہلے جو آپ کو دکھائی تھی نا وہ کہ وہ کہتا ہے کہ وہ انبیاء کے مقام پہ ہوتے ہیں. تو میرے بھائی یہ ان کے یہاں بہت سارے بزرگ ہیں, اور یہ تو میں 3-4 سیمپل کے طور پہ دکھا رہا ہوں. اگر آپ کو چاہیے ہو تو میرے پاس ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں ہم موضوع سے دور نہ چلے جائیں, آپ اس کو سم اپ کریں. تو پھر جعفر بھائی بھی آ گئے ہیں تو ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں. تو آگے آتا ہے جی. یہاں تک کہ مسئلے روغن زیتون کے ہو گیا. ایک مرتبہ ان کی سوئی گر پڑی تو انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار میں تجھ سے اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری سوئی مجھے واپس کر دے. بس وہ سوئی نمایاں ہو گئی. مطلب اللہ ان کو سوئی ڈھونڈ کے دے سکتا ہے, یہ اللہ سے دعا کریں.
تو اللہ ان کی سوئی بھی ان کو واپس کرتا. ٹھیک ہے جی. آگے آتا جی ایک دن یہ ایک ان دنوں میں سے ان دونوں میں سے صحابی ہیں اور شمعون ابو ریحانہ ہے وہ یہ وہی ہیں جو بیت المقدس میں قصے سنایا کرتے تھے. ان کی بہت سی کرامات ہیں. اور دوسرے ابو ریحانہ عبداللہ بن مطر ہیں وہ تابعی ہیں بصرہ کے رہنے والے ہیں. تو یہ جناب علی مطلب اگر کوئی بندہ انبیاء کے مقام پہ ہو, اگر کوئی بندہ صاحب کشف و کرامات ہو, اگر کوئی بندہ گدھا زندہ کر دے, مردہ زندہ کر دے, اگر کوئی بندہ دریا روک دے, اگر کسی کو آگ میں پھینکا جائے اور وہ نہ جلے, بے شک وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں سے ہو, اور بے شک ان کی قبروں سے اور ان کے لشکروں میں سے ان کی تلوار سے یا ان کے گھوڑے سے تبرک حاصل کیا جائے, تو یہ نہ تو آپ کہہ لیں کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, نہ یا نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کی اور چول ہے. ہاں اگر آپ مولا علی علیہ السلام یا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا دعویٰ کریں کہ وہ صاحب کرامات ہیں, وہ اولیاء اللہ ہیں, وہ اللہ کے آپ کہہ لیں چنے ہوئے ہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی ڈیوائن ریلیشن ہے یا ان کے اوپر کشف ہو سکتا ہے, تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا یہی عقیدہ نا میرے بھائی کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی ایسی بات ہو تو ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے, اور کسی باغی گروہ کے بسندے کے بارے میں یہ بات ہو تو وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے, تو پھر میرے بھائی میں آپ کے اس عقیدے پہ بلانت کرتا ہوں اور آپ سمجھ ہی جائیں. ٹھیک ہے جی.